اب 13ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرماتا ہے اور انہیں اس طرح تخلیق فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ان کی صورت بشر جیسی ہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں مقام، مرتبہ، طاقت و قوت وہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ساری بشریت سے بھی بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ افضل البشر ہوتے ہیں، خیر البشر ہوتے ہیں۔ ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوا کہ کافروں نے انبیاء کے ظاہری جسم کو دیکھا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، تو پھر یہ ہمارے جیسے ہوئے۔ انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ دیکھنے میں بشریت میں تو ایک جیسے ہیں، مگر مقام و مرتبے اور طاقت و قوت کے اعتبار سے تم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، تو انہیں جبریل نظر آتے ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو انہوں نے نبی کے برابر اپنے آپ کو سمجھا، اور جو اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھے تو یہ گمراہی ہے۔ اسی گمراہی کی وجہ سے کافر ایمان لانے سے محروم رہے۔ پھر دوسرے یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسے رسول ہیں، کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے نکاح بھی کیا، ان کی اولاد بھی ہے، دنیاوی معاملات بھی وہ حل کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ بھی نکاح بھی انہوں نے فرمائے ہیں، دنیاوی معاملات بھی حل کیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے، ہمارے لیے سیمپل ہوتی ہے، ہمارے لیے مثال ہوتی ہے، تاکہ ہم اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر وہ نکاح نہ کریں، اگر وہ دنیاوی معاملات کو حل نہ کریں، وہ بزنس نہ کریں، وہ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ سوئیں، تو آپ بتائیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، نکاح کے معاملات کے لیے، گھر بار چلانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا اور لوگوں کے لیے مثال بن کر دکھایا بھی۔ جیسے اس کی ایک مشہور مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سے بھوکے ہیں، یا 3 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو بھوک کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں، پیٹ پر آپ نے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے مثال ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تمہیں دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ صوم وصال رکھتے۔ صوم وصال کے معنی یہ ہیں کہ نہ سحری کرتے، نہ افطار کرتے، مسلسل روزے رکھتے، 2 مہینے، 3 مہینے تک، اور آپ پر کوئی بھوک کے آثار نہ ہوتے۔ وہ مثال کے لیے نہیں، وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے۔ مثال تو وہ ہے کہ 3 دن کی بھوک ہے تو پیٹ پر پتھر ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اور کوئی اپنے جیسا بشر نہ سمجھے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت، تو اپنی طاقت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ 3 مہینے کے روزے۔ اب صحابہ کرام کی عادت کریمہ کہ جو حضور کرتے وہ ان کی ادا کو ادا کرتے۔ صحابہ کرام نے جب اطلاع ملی کہ حضور 2 مہینے سے روزے سے ہیں، 2.5 مہینے سے روزے سے ہیں، تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی۔ 4-5 دن ہوئے، نہ سحری کیا نہ افطار کیا، مسلسل۔ اب ہوتا یہ کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو کبھی کوئی صحابی دائیں طرف گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے،
کبھی کوئی بائیں طرف گر کے بے ہوش ہو جاتے. جب مسجد نبوی شریف میں آتے تو حالت یہ ہوتی کہ دیوار کے سہارے سہارے وہ چلتے پھر بھی گر جاتے, غشی تاری ہو جاتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال کیوں ہو گیا ہے, یہ حال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. آپ 2 مہینے سے 2.5 مہینے سے روزے سے ہیں, تو ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کی. نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں, تو 3-4 دن میں ہماری یہ حالت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے برابر ہے, تم میں سے کون میرے مثل ہے. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے برابر ہے, یعنی کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے, میرے مثل تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے. یہ طاقت کا اظہار تھا. اور وہ جو کیفیات تھیں کہ بھوک کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے, آپ بظاہر کمزور نظر آنے لگے, پیٹ پر پتھر ہیں, یہ لوگوں کے لیے مثال تھی کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں دین پر ثابت قدم تمہیں رہنا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فوز کبیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو مثال کے لیے ایک عام بشر جیسی زندگی گزار کر پیش کر کے دکھائی, انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء کی اتنی ہی طاقت ہے. وہ انبیاء کی طاقت و قدرت کو نہ سمجھ سکے, اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کی طاقتیں تو بہت ہیں, یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک عام بشر کی طرح وہ زندگی گزار کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے, تمہیں کاروبار ایسے کرنا ہے, کھانا ایسے ہے, پینا ایسے ہے, سونا ایسے ہے, تمہیں گھریلو زندگی ایسے گزارنی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی, وہ صاحب اولاد بھی تھے اور انہوں نے نکاح بھی کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور جہاں تک ان کافروں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ہم نشانی اور معجزہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے, تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی طاقتیں ہیں, اختیار ہے, لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا رسول نشانی بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی لاتے ہیں. جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا وہ نشانی اور معجزے کا اظہار کرتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, ہر موت کے لیے لکھا ہوا ہے, یعنی ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, یمحو اللہ, اللہ تعالی مٹا دیتا ہے, ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے, ویثبت, اور وہ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس کی مراد میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا, گناہ کرتا ہے, تو گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے جہنم ہوتی ہے. لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اس کے جتنے گناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اس سے مراد تقدیر کے فیصلے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو تقدیر کا فیصلہ فرمانا چاہے فرماتا ہے, اور جس تقدیر کے فیصلے کو چینج فرمانا چاہے, تبدیل کرنا چاہے, تبدیل فرما دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور بے شک جس عذاب کا وعدہ ہم ان کافروں سے کر رہے ہیں, ہم چاہیں
تو وہ عذاب اے محبوب آپ کو دکھا دیں. مراد یہ کہ آپ کے وصال سے پہلے ان کافروں پر یہ عذاب آ جائے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے قرب میں بلا لیں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے اس کے بعد ان کافروں پر عذاب آئے. دونوں صورتوں پر ہم قادر ہیں. کافر ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے بس ہیں، بلکہ یہ ڈھیل یہ ہماری رحمت ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا یہ ہم پر ہے، ہم ان کافروں کا حساب لیں گے. اولم یرو، کیا ان کافروں نے نہ دیکھا، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کی آبادیوں کو زمین کے چاروں طرف سے گھٹا رہے ہیں. یعنی اسلام پھیل رہا ہے، کفار مسلمان ہو رہے ہیں، اس طرح کافروں کی آبادیاں گھٹ رہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، ابتدا میں 4 افراد ایمان لائے، باقی سب کافر تھے. آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کافروں کی تعداد وہ گھٹتی گئی، اس طرح کہ کافر مسلمان ہوتے گئے. واللہ یحکم، اور اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہی جلد حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور ساری خفیہ تدبیر اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ جو خفیہ تدبیر فرماتا ہے، کافروں کی نظر اس خفیہ تدبیر کے انجام پر نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ مثال اس موجودہ دور میں دے سکتے ہیں کہ روس نے اسلامی ریاستوں پر قبضہ کیا اور کہتے یہ ہیں کہ 17 اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر لیا. اب روس کے ٹکڑے ہوئے تو کئی اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں. یہ دنیا کی سپر پاور کہلاتا تھا. افغانستان پر اس نے حملہ کیا اور اس کا ذہن یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان پر حملہ کر لوں گا، اس طرح سمندر تک میری رسائی ہو جائے گی اور پوری دنیا میں اکلوتا سپر پاور بن جاؤں گا. لیکن جب وہاں گیا تو اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا. نہ صرف افغانستان سے اسے پسپا ہونا پڑا، بلکہ اسے ان اسلامی ریاستوں کو بھی آزاد کرنا پڑا جسے اس نے قید کیا تھا، اور اس کی قوتیں ٹوٹ گئیں. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کو ہم نہیں جانتے اور نہ یہ کافر جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیں، جب ہم کافروں کی مذمت کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری دشمنان اسلام ہے. ہاں، ایسے کافر جو ہیں کافر لیکن اسلام کے دشمن نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ہم یہ خیال کریں کہ انہیں بم سے اڑا دیں یا ان پر حملے کریں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. کسی کے چرچ پر یا کسی مندر پر حملہ کرنا یا چلتے ہوئے عیسائیوں کو اڑا دینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ ہر عیسائی، ہر ہندو، ہر یہودی اسلام کا دشمن نہیں ہے. جو اسلام کا دشمن ہے، خصوصاً دشمنان اسلام کی افواج، وہ ہماری مراد ہے. کئی ایسے عیسائی، یہودی، ہندو ہیں کہ جن پر اگر تبلیغ دین کی جائے اور محنت کی جائے تو وہ اسلام قبول کر بھی سکتے ہیں، اور اب الحمدللہ یورپ میں اور امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ انہوں نے جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی لوگوں میں ایک جستجو پیدا ہوئی، اور آج یورپ کے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ
بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں، امریکہ میں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اخبارات میں شائع کی گئی، ان ممالک میں کہتے ہیں اسلام کے بڑھنے کی شرح 3 سے 4 گنا تک وہ ترقی کر گئی. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر جان جو کماتی ہے، جو نیکی کرتی ہے، جو گناہ کرتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر جان لیں گے لمن عقبى الدار، کہ کس کے لیے تباہی کا گھر ہے، کس کے لیے برا انجام ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو نہیں بھیجا گیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی گواہی کے لیے کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور کے جاننے والے منصف مزاج، کہ جو سچی بات بتاتے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ یہ نبی آخر الزمان سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ رعد مکمل ہوئی. اب 13ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرماتا ہے اور انہیں اس طرح تخلیق فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں.